باب القمیص، باب ہے قمیص، کرتا جس کو کہتے ہیں، اس کے پہننے کے پسندیدہ ہونے میں۔ کرتا، بات سمجھ لیں، عربوں کا جو عام لباس تھا نا، تو وہ اس طرح مرد پہنتے تھے کہ دو چادریں رکھتے تھے، ایک چادر نیچے کے دھڑ پہ تہبند کے طور پہ، ایک چادر اوپر لپیٹ لیتے اوپر کے دھڑ پہ۔ تو کوئی کوئی اس اوپر کے دھڑ کے لیے سلائی کر لیتے تھے کم، وہ قمیص ہے، وہ کرتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کرتا استعمال فرمایا، یعنی قمیص جسے کہتے ہیں۔ تو یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ کیوں پسندیدہ ہے؟ اس پر جو ائمہ محدثین ہیں وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ اس میں دو باتیں ہیں، کم سے کم یہ یاد رہیں۔ ایک تو پردہ پوشی زیادہ ہے، چادر میں وہ نہیں ہو سکتی، اور دوسری بات وہ فرماتے ہیں کہ اس میں عاجزی بھی نصیب ہوتی ہے، اور کسی نے فرمایا کہ یہ بدن پہ بھی ہلکا رہتا ہے، یعنی بدن کو اس میں زیادہ سہولت بھی محسوس ہوتی ہے، اور بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں تو ذہن میں رہیں۔ ایسے ہی یہ بھی آ جائے ذہن میں کہ حضور علیہ السلام نے نیچے کے دھڑ پہ سلا ہوا کپڑا تو نہیں پہنا، یعنی شلوار جس کو ہم کہتے ہیں، لیکن یہ آتا ہے کہ کسی نے ذکر کیا کہ اس طرح نیچے کے دھڑ کے لیے تہبند کی بجائے کوئی سلائی کر کے بھی پہنا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ زیادہ بہتر ہے۔ زیادہ بہتر کیوں ہے؟ بدن پہ بھی آسان ہے، پردہ بھی اس میں زیادہ ہے۔ لیکن قمیص تو آپ نے چونکہ اس وقت تھی تو پہنی، اور اس کو زیادہ بہتر قرار دیا، تو اس کا مطلب ہے زیادہ بہتر۔ عن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا قالت کان احب الثياب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص، رواہ ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ کپڑوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند قمیص تھی، کرتا تھا۔ تو اس حدیث کو لا کے یہ بتا دیا صاحب کتاب نے کہ صرف چادر اوڑھنا بھی تو ہے، اس وقت تھا، لیکن سلا ہوا کپڑا زیب تن کرنا اور قمیص بطور خاص یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ امام ابو داود نے روایت کیا اور امام ترمذی نے، اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اب اس حدیث سے یہ پتہ چل گیا کہ سلا ہوا کرتا لباس یہ زیادہ بہتر ہے۔ وجہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ آسانی بھی زیادہ ہے بدن کو اس میں، اور بدن کی پردہ پوشی بھی اس میں زیادہ ہے۔ یہ آسان سی بات ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے انوارات نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔